يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون صدق الله العظيم. محترم بزرگان دین، عزیز نوجوان ساتھی، اللہ جل جلالہ و نے انسان کو رہبر سے جوڑا ہے، انسان کا امام بنایا ہے اور انسان کو مقتدی بنایا ہے۔ گویا انسان کو ہر وقت کسی نہ کسی رہبر کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے اور بڑے رہبر اللہ ہے۔ کتاب کی شکل میں انسان کا رہبر قرآن ہے اور انسان کی شکل میں سب سے بڑے رہبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے اور انسان کے اس کے وقت کے علماء اس کے رہبر اور اس کے امام ہیں۔ گویا یہ بات معلوم ہوئی کہ ہر وقت انسان کو ایک رہبر کی اور امام کی ضرورت ہوتی ہے۔ اتنے سارے امام اور رہبر اللہ نے انسان کے بدن کے باہر بنائے ہیں۔ ایک رہبر اور امام انسان کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیا ہے، وہ اس کا دل ہے۔ انسان کا دل اس کا رہبر ہے، انسان کا دل اس کا امام ہے۔ اگر کسی انسان کے ساتھ ایسا ہوا کہ اس کو اللہ کی پہچان ہی نہیں ہوئی، قرآن پاک کی تلاوت کا موقع ہی نہیں ملا، کسی نبی سے ملاقات کا موقع ہی نہیں ہوا، کسی صحابی سے بھی ملاقات کا موقع نہیں ہوا، اور اس کے وقت کے علماء میں سے کسی عالم سے ملنا بھی نہیں ہوا، تو اس بندے کے پاس کسی اعتبار کا عذر نہ رہے، اس لیے اللہ نے اس کے بدن ہی میں ایک امام اور رہبر بنا دیا ہے، وہ اس کا دل ہے۔ جس طرح دوسرا امام اور رہبر اگر اچھا ہوگا تو مجھے اچھائی کی رہبری کرے گا، اسی طرح میرے بدن کے اندر موجود یہ امام، یہ رہبر، یہ میرا دل اگر یہ اچھا ہے تو مجھے اچھائی کی طرف رہبری کرے گا، اگر یہ بگڑا ہوا ہے، سخت ہو چکا ہے تو یہ نیکی کو قبول نہیں کرے گا، مجھے برائی کی طرف رہبری کرے گا۔ انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ثم قست قلوبهم من بعد ذلك، قرآن کے آ جانے کے بعد بھی، نبی کے سمجھانے کے بعد بھی انسان کا دل سخت ہو چکا ہے۔ کتنا سخت ہوا ہے؟ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، اب وہ نیکی کو قبول کرنے کے مقابلے میں اتنا سخت ہو چکا ہے جیسے پتھر ہوتا ہے۔ اللہ نے آگے فرمایا او اشد قسوہ، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت انسان کا دل ہو جاتا
کام کا رہ جاتا ہے، انسان کا دل اتنے بھی کام کا نہیں رہتا۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، یہ سخت پتھر اگر یہ پھٹ جاتا ہے تو اس سے پانی نکل جاتا ہے۔ وہ پانی جانور کے کام آتا ہے، وہ انسان کے کام آ رہا ہے، وہ کھیت کے کام آ رہا ہے، اس سے غلات نکل رہے ہیں۔ پتھر سخت ہو کر بھی کسی کے کام کا ہے، لیکن انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے تو وہ کسی کے کام کا نہیں رہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، بلکہ پتھر اتنا مضبوط اور سخت ہو کر بھی یہ بھی کبھی خدا کے خوف میں رو دیتا ہے، لیکن انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے تو وہ خدا کے خوف میں رونے کی بھی لائق نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے طور کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں ایک پتھر کو دیکھا، وہ رو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر سے پوچھا تم کیوں رو رہے ہو؟ پتھر نے کہا مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ بھڑکانے کے لیے مجھے ڈال دیں گے، اس ڈر میں رو رہا ہوں۔ اللہ کے پاس سفارش کر دینا کہ وہ مجھے جہنم میں نہ ڈالے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے، آپ حضرات بھی یہاں آ گئے تو مہربانی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس پہنچ گئے، اپنی بات کر دی، پتھر کی یہ درخواست سنانا بھول گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود یاد دلوایا، آپ کی پتھر سے ملاقات ہوئی تھی، اس نے کچھ کہا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یاد آ گیا، کہا کہ ہاں اس نے یہ درخواست آپ سے کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اس پتھر سے کہہ دو کہ ہم اس کو جہنم میں نہیں ڈال رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس ہوئے، اس پتھر کو دیکھا تو اس سے کہہ دیا کہ اللہ نے کہا ہے کہ آپ کو جہنم میں نہیں ڈال رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نکل گئے۔ پھر کسی دن اللہ سے بات کرنے کے لیے جا رہے تھے تو اس پتھر کو دیکھا، پھر رو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تم پھر کیوں رو رہے ہو؟ اس پتھر نے کہا اس سے پہلے اللہ کے خوف میں رو رہا تھا، اب اللہ کے شوق میں رو رہا ہوں۔ اپنے دلوں کا جائزہ لیں، ہمارے دل کا کیا حال ہے؟ یہ دل سخت ہو جاتے ہیں تو پھر نمازوں میں دل نہیں لگتا، قرآن کی تلاوت کا شوق نہیں رہتا، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونے کو دل تیار نہیں ہوتا، یہ علامت ہے دل کے سخت ہو جانے کی۔ اپنا جائزہ لیں، دل کی 4 قسم ہے۔ نمبر 1 اجرن، یعنی صاف ستھرا دل، روشن چراغ کی طرح جس میں کوئی خرابی نہیں ہوتی، ایسا دل ہوتا ہے مومن کا، ایسا دل ہونا چاہیے ہمارا کہ نیکی کو قبول کرنے کے لیے ہمارا دل صاف ستھرا رہے۔ اور دوسری قسم کا دل ہے اغلق، یعنی اوپر سے کپڑا باندھ کر دھاگا لپیٹ دیا گیا ہے۔ یہ ایمان سے محروم آدمی کے بدن میں دل ہوتا ہے، اس کو باہر کا نظر نہیں آتا اور باہر کی کوئی اچھی بات اس کے اندر نہیں جاتی۔ تیسری قسم ہے معکوس، یعنی انگوٹھا منہ، جس کا سر نیچے ہے اور پینڈا اوپر ہے۔ یہ دل ہوتا ہے منافق کے بدن میں، اس کو حق معلوم ہے لیکن اپنے اغراض کی وجہ سے وہ حق کو قبول نہیں کرتا۔ اور چوتھی قسم ہے مصباح، 2 منہ والا، جس کو نیکی معلوم ہے لیکن نیکی کرتا نہیں ہے، یہ عملاً منافق ہے۔ اپنا جائزہ لیں کہ کیا میرا دل پہلے نمبر والا ہے یا چوتھے نمبر والا ہے؟ اگر پہلے نمبر والا ہے تو پھر مؤذن کی آذان مجھے نماز کی طرف لے کر آنا ہے۔ قرآن جو مساجد میں رکھے گئے ہیں اس کو میں کھولوں، اس کو پڑھو۔ مجھے جو بتلایا گیا ہے کہ اللہ کی تسبیح کرنا
کرنا ہے، ذکر کرنا ہے، درود پاک پڑھنا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے استغفار کرنا ہے، اس کی طرف میں آؤں۔ اگر میں آ رہا ہوں تو پھر میرا دل صاف ستھرا ہے۔ اگر یہ ساری باتیں سن کر اور کرنے کے لیے کہے جانے کے بعد بھی میرے ذریعے سے کرا نہیں جا رہا ہے تو پھر میرا دل چوتھے نمبر کا ہے، دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اس کے اسباب لکھے ہیں علماء نے۔ سب سے پہلا سبب لکھا ہے بری صحبت، برے لوگوں کے ساتھ رہنا، ان سے دوستی کرنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یہ انسان کے دل کو سخت کر دیتا ہے اور نیکی سے ہٹا دیتا ہے۔ عقبہ بن معیط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا آدمی ہے، قریش کے سرداروں میں سے تھا۔ اس کا معمول تھا کہ جب بھی یہ سفر سے واپس ہوتا، تجارتی سفر سے، تو اپنے شہر کے باعزت لوگوں کو دعوت دیتا، کھانے کی سب کو دعوت دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے کھانے کو رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، میں تیرا کھانا تبھی کھاؤں گا جب تو کہے کہ خدا 360 نہیں بلکہ ایک اللہ ہے، اور تو یہ مانے کہ میں اس اللہ کا پیغمبر ہوں۔ عقبہ بن معیط دل نرم ہو گیا تھا، اس نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو بھی گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کھانا کھا چکے اور وہاں سے نکل گئے۔ اس کا مسلمان ہونا اس کے ایک دوست کو معلوم ہوا، اس کا نام تھا ابی بن خلف، جو منافقوں کے سردار میں سے ہے۔ اس کو جیسے ہی معلوم ہوا وہ بہت زیادہ غصہ ہو گیا، اپنے اس دوست کو بلوایا، عقبہ بن معیط کو، اس کو ڈانٹنے لگا۔ اس نے کہا، میں باعزت لوگوں کو دعوت کیا تھا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنا کھائے نکل جاتے تو میری بے عزتی ہوتی تھی، اپنی عزت کی حفاظت کے لیے میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ ابی بن خلف نے کہا، آج سے میں تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھوں گا، اگر میرے سے دوستی رکھنا ہے تو ایمان سے نکلنا ہوگا۔ عقبہ بن معیط نے کہا، اگر تیرے ساتھ تعلق قائم رکھنے کے لیے ایمان سے نکلنا پڑے تو پھر میں ایمان سے نکل رہا ہوں، ایمان سے نکل گیا۔ ابی بن خلف نے کہا، صرف اتنے پر میں یقین نہیں کروں گا بلکہ تجھے جانا ہوگا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھوک کر آنا ہوگا۔ عقبہ بن معیط گیا، جو تھوڑی دیر پہلے مسلمان ہوا تھا، اپنے ایک دوست کے کہنے کی وجہ سے ایمان سے بھی نکل گیا اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بری حرکت اور شرارت کر کے نکل گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو دنیا میں ذلیل کیا اور آخرت میں بھی تباہ کرے گا۔ اس مسلمان ہو چکے عقبہ بن معیط کو ایمان سے نکالا ہے اس کے برے دوست نے، تو مومن کا دل سخت ہو جاتا ہے، نیک اعمال سے محروم ہو جاتا ہے بری صحبت کی وجہ سے۔ اس لیے میں کس سے صحبت اختیار کیا ہوں، میرا دوست کون ہے، میرے بچوں کے دوست کون بن رہے ہیں، اس کو مجھے دیکھنا چاہیے۔ اگر نہیں دیکھ رہا ہوں تو پھر اچھے گھرانوں میں رہتے ہوئے بھی میں بگڑ جاؤں گا، مسجدوں کے آس پاس رہتے ہوئے بھی اعمال سے محروم رہوں گا۔ انسان کے دل کو سخت کر دیتا ہے بری صحبت۔ دوسرے نمبر پر لکھا ہے، انسان کے دل کو سخت کر دیتا ہے پیٹ بھر کر کھانا کھانا۔ ایک صحابی ہے وہب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، نابالغ صحابی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، گوشت کھا کر آ رہے تھے، جیسے ہی حضور کے پاس پہنچے تو ڈکار نکل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو غصے میں کہنے لگے، یہ کیا کر رہے ہو، رک جاؤ اور سن لو، جن کے پیٹ دنیا میں بھرے جا رہے ہیں قیامت میں وہی پیٹ بھوکے رہیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کھانا ہی ہے تو اتنا کھاؤ جتنے سے ہماری پیٹ سیدھی رہ سکے،
پلیٹ کے 3 حصے کر کے کھاؤ، ایک کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے، ایک ہوا کے لیے۔ اپنا جائزہ لیں، ہمارے کھانے کی ترکیب کیا ہے؟ پیٹ بھرا جا رہا ہے کمانے کے لیے اور کمایا جا رہا ہے پیٹ بھرنے کے لیے۔ پیٹ جتنا بھرا جا رہا ہے اس کی وجہ سے یہ دل سخت ہو رہا ہے۔ دل کے سخت ہو جانے کی علامت بری صحبت ہے۔ دل کے سخت ہو جانے کی علامت پیٹ بھر کر کھانا ہے۔ دل کے سخت ہو جانے کے اسباب کیسے ہیں؟ بیکار باتیں۔ ایک صحابی شہید ہوئی، ان کی والدہ آ کر جنت کی بشارت دینے لگی، میرے بیٹے کے لیے جنت مبارک ہو، جنت مبارک ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس والدہ سے کہا، میری بہن رک جاؤ، جنت کی خوشخبری سنانے میں اتنی جلدی نہ کرو۔ اگر اس نے اپنی زندگی میں اتنے سارے نیک اعمال کرتے ہوئے ایک بھی بیکار کام یا بیکار بات کیا ہے تو اس کا حساب دے کر جنت میں جانا ہوگا، اگرچہ شہید ہوا ہے۔ اپنا جائزہ لیں، ہمارے تو اوقات ہی نہیں گزر رہے ہیں بیکار بات کے بغیر۔ ابھی شب برات آئے گی، سب دیکھ لینا، سب جاگیں گے، سب کے دل میں ہے کہ جاگنا ہے، جاگ کر مسجد میں بھی پہنچ جائیں گے یا آپ کے گھروں میں جاگتے رہیں گے، لیکن وہ جاگنا ہے کسی عمل کے لیے۔ کہ اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ بات کرتے ہوئے جاگیں گے لیکن عمل نہیں کریں گے۔ یہی عمومی ماحول ہے۔ یہ نتیجہ کیوں ہوا؟ ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں اور بیکار کام بات کرنے کی اتنی عادت پڑ گئی ہے۔ چوتھا سبب لکھا ہے دل کے سخت ہو جانے کا، زیادہ ہنسنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے، تم میں کون شخص ایسا ہے جو میں ابھی 5 باتیں بتلانے جا رہا ہوں، ان کو سن کر یاد رکھے، اس پر عمل کرے اور ایسے شخص کو سکھلائے جو اس پر عمل کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں سنوں گا، یاد بھی رکھوں گا، عمل بھی کروں گا، عمل کرنے والوں کو بتلاؤں گا، مجھے سنائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1، حرام کو چھوڑ دو، سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے۔ انسان عبادت کی فکر میں ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی روزے رکھ رہا ہے، کوئی زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، کوئی نفل پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی صدقہ خیرات کر رہا ہے۔ سب کی چاہت یہی ہے کہ میں عابد بن جاؤں، یعنی اللہ کی بندگی کرنے والا بن جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ سب کچھ کرتے ہوئے اگر تم حرام کر رہے ہو، حرام کھا رہے ہو، حرام دیکھ رہے ہو، حرام سن رہے ہو، تو پھر اتنے سارے اعمال کر کے بھی تم عابد نہیں ہو۔ تم عابد بن جاؤ گے، حرام کو چھوڑ دو۔ حرام میں کیا ہے؟ حرام کھانا ہے، حرام سننا ہے، حرام دیکھنا ہے، حرام بولنا ہے، حرام پکڑنا ہے، حرام کی طرف چلنا ہے۔ یہ جتنے حرام کام ہے سب کو چھوڑ دیجئے، سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے۔ نمبر 2 کا فرمایا، اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ، سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے۔ اللہ نے مجھے جتنا دیا ہے یہ بہت دیا ہے، دل کا غنا حاصل ہوگا، وقت کا سب سے بڑا مالدار سمجھ کر اپنے آپ کو زندگی گزار رہا ہوگا۔ آج میں مال میں اپنے سے بڑوں کو دیکھ رہا ہوں تو پھر ذہنی غریب بن گیا۔ اپنے سے پیچھوں کو دیکھیں یا اپنے سے نیچوں کو دیکھیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جتنا دیا ہے وہ بہت نظر آئے۔ نمبر 3 پر فرمایا، پڑوسی کے ساتھ احسان کرو، پکے مومن بن جاؤ گے۔ ہمارے پڑوسی ہیں، ان کی کبھی زیادتیوں کو برداشت کرنا، جہاں تک ہو سکے ان کو خوشیاں پہنچانا، ہماری جانب سے نفع اور فائدہ پہنچانا، یہ پکے ایمان والا ہونے کی علامت ہے۔
نمبر 4 پر فرمایا اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو خود کے لیے پسند کرتے ہیں۔ ہمارا مزاج سارا اچھا مجھے مل جائے اور جو خراب ہے وہ میرے بھائی کو مل جائے، یہ تو ہمارے ادھورے مسلمان ہونے کی علامت ہے۔ نمبر 5 پر فرمایا زیادہ ہنسا نہ کرو ورنہ تمہارے دل مردہ ہو جائے گا۔ اپنا جائزہ لیں، ہم تو غم کو مٹانے کے لیے ہنسی کی باتیں سن رہے ہیں، ہنسی کی باتیں دیکھ رہے ہیں۔ انسان کو اگر ٹینشن ہو جائے تو وہ کچھ گا کر رکھی ہوئی چیزوں کو سنتا ہے، یا جن کو دیکھ کر ہنسی آ جائے وہ چیزیں دیکھ رہا ہے تاکہ وہ ہنسے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زیادہ بس ہنسا کرو ورنہ تمہارے دل مردہ ہو جائے گا۔ عام مسلمانوں کے دل سخت ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے نیک اعمال کا شوق ختم ہو گیا ہے۔ یہ سخت دلوں کو نرم کیسے کیا جائے، اس کے اسباب ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ سب سے پہلا سبب ہے دل کو نرم کرنے کا موت کو یاد کرنا۔ انسان پیدا ہو چکا ہے تو اللہ کی چاہت کے بعد اس کا پیدا ہونا جتنا یقینی ہے، پیدا ہو جانے کے بعد اس کا مر جانا بھی اتنا ہی یقینی ہے۔ موت کو یاد رکھنا ہے۔ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ موت کیا ہے۔ شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آروں سے چیر دیے جانے سے خطرناک، کینچیوں سے کاٹ دیے جانے سے خطرناک، دیگچیوں میں پکا دیے جانے سے خطرناک تکلیف موت کی ہے، اس کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر یہ مردے زمین سے اپنے قبروں سے اٹھ کر باہر آ جائیں اور ان کو اللہ نے زبان دے دے تو پھر یہ اپنے پر گزری ہوئی موت کی تکلیف کو بیان کر دے تو یہ جتنے زندے ہیں یہ عیاشی کو چھوڑ دیں گے اور آخرت کی تیاری میں لگ جائیں گے۔ یہ موت کی تکلیف ہے، ہم نے اس کو بھلا دیا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ایک دن ایک صحابی حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ سے فرمانے لگے اے کعب موت کی سختی کیا ہوتی ہے مجھے بیان کیجیے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اگر میں آپ کو مثال سے سمجھاؤں تو سمجھیے موت کی تکلیف ایسی ہوتی ہے کہ مان لو میرے پیٹ میں منہ کے راستے سے حلق کے راستے سے پیٹ کے اندر کانٹے کی ٹہنی داخل کر دی گئی ہو، ان کانٹوں پر گوشت بن گیا ہو، گویا اب کانٹا صرف گوشت کے آس پاس نہیں گوشت کے اندر بھی ہے، پھر اس کانٹے کی ٹہنی کو ایک دم سے میرے منہ سے کھینچ دیا جائے تو یہ کانٹا باہر آتے ہوئے اندر چیرتے ہوئے تباہ کرتے ہوئے آ کر جتنی تکلیف پہنچاتے ہوئے آئے گا اس سے زیادہ تکلیف موت کی ہوتی ہے۔ یہ مسلمان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس موت کو ہم نے بھلا دیا ہے، دل سخت ہو چکے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی، ان کی روح حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا اے موسیٰ تم نے موت کو کیسے پایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اے اللہ اس کی تکلیف تو ایسی تھی جیسے کسی زندے بکرے کے کھال کو چمڑے کو اس کو حیات ہی میں اتار دیا جائے، یا پھر اس کی تکلیف اتنی خطرناک تھی جتنی تکلیف کے کسی چڑیا کو پرندے کو زندہ رہتے ہوئے ہی بھون دیا جائے۔ یہ موت کی تکلیف ہے، اس کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو طاقت دیا تھا کہ زندوں کو مردوں کو زندہ کر لیا جائے، یہ ان کا معجزہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی طاقت دے رکھی تھی
تو اپنے قوم کے سامنے اپنے نبی ہونے کو ظاہر کرنے کے لیے کسی مردے کو زندہ کر دیا کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ 4 مردوں کو زندہ کیا، اس میں سے یہ تھے حضرت نوح علیہ السلام کی بیٹوں میں سے سام بن نوح۔ کھڑے ہو گئے، کہا تم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جائیے۔ اپنے قبر سے نکلتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر قوم نے دیکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا میرا جو کام تھا وہ ہو چکا ہے، آپ چلے جائیے قبر میں۔ میں اپنے قوم کو دکھلانا چاہتا تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میرے پاس اللہ کی طاقت ہے، وہ میں نے دکھلا چکا ہے، قوم نے مان لیا ہے، تو واپس قبر میں چلے جاؤ۔ اب وہ قبر سے نکلا ہوا بندہ واپس قبر میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں خدا کا واسطہ دے رہا ہوں پھر سے مر جاؤ، قبر میں چلے جاؤ۔ تو وہ کہتا ہے میں 1000 سال پہلے مر چکا ہوں، جب میں مرا تھا تب سے لے کر آج تک میں موت کی تکلیف سے گھٹ رہا ہوں، اس کو جھیل رہا ہوں، پھر سے مر کر اس موت کی تکلیف کو میں برداشت نہیں کر سکتا، پھر سے میں نہیں مروں گا۔ یہ موت کی تکلیف ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دعا کرنے کے لیے کہا، اللہ سے دعا کر دیجئے کہ مجھ پر سے موت کی تکلیف کو ہٹا دے، پھر میں مر جاؤں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ نے اس پر سے موت کی تکلیف کو ہٹایا، پھر سے اس کو آسان موت آئی ہے تو وہ مرا ہے۔ یہ موت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس حالت میں زندگی گزارو گے اسی حالت میں مرو گے، جس حالت میں مرو گے اسی حالت میں حشر کے میدان میں اٹھائے جاؤ گے۔ ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہے۔ رات کے ہمارے اندھیرے تاریکیاں دیکھتے ہوئے گزر رہے ہیں۔ اندازہ لگائیے، خدا نہ کرے اگر یہ دیکھتے ہوئے مجھے موت آ گئی تو گویا موت میں نے اس حالت میں مرا ہے، جب میں اٹھ رہا ہوں گا تو کسی فحاشی کو دیکھتے ہوئے سنتے ہوئے اٹھ رہا ہوں۔ اللہ فرمائیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے جرم کر کے مرے ہوئے، جرم کی حالت میں اٹھنے والے نیک لوگوں سے الگ ہوتے ہوئے گنہگاروں کے صف میں جا کر کھڑے ہو جاؤ۔ چاہے تم اپنے زندگی میں کتنے ہی بڑے گھرانے سے ہو یا کتنے ہی اچھے لوگوں کے ساتھ رہ کر زندگی گزارے ہو، تو سب سے پہلی چیز موت کو یاد رکھنا ہے۔ صحابہ ہنستے بیٹھے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر دیکھ لیا، صحابہ سے فرمایا رشتے ناتوں کو ختم کر دینے والی چیز موت کو یاد کیا کرو تو ہنسنا کم کرو گے، رونا زیادہ کرو گے۔ یہ موت ایسی چیز ہے جو رشتے ناتوں کو ختم کر دیتی ہے۔ خدا نہ کرے اگر اس وقت میری موت ہو گئی اور مجھے نہلانے کفنانے دفنانے کے لیے کوئی نہ ہو تو آخر درجے میں میری بیوی مجھے نہلا سکتی ہے، کفنا سکتی ہے، دفنا سکتی ہے، لیکن خدا نہ کرے اس کی موت ہو گئی، اگر کوئی بھی موجود نہ ہو تب بھی مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں اس کو دیکھوں۔ جو اب تک میری نکاح میں تھی، جس سے بات کرنا حلال تھا، جس سے بات کرنا ملنا جائز تھا، جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا میرا ہو رہا تھا، اگر اس کی موت ہو جاتی ہے تو میرے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رشتے ناتوں کو ختم کر دینے والی موت کو یاد کرو تو ہنسنا کم کرو گے، رونا زیادہ کرو گے۔ ہم نے موت کو بھلا دیا ہے۔ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں موت کو یاد رکھو 3 فائدے ملیں گے، اور موت کو بھلا دیں گے تو 3 نقصان ہوں گے۔ یاد رکھیں گے تو 3 فائدے کیا ہے؟ نمبر 1 دل کی بادشاہت نصیب ہوگی۔ آج ہم نے موت کو بھلا دیا ہے، دل بزدل ہو چکا ہے، مال والا بھی ڈر رہا ہے، کمزور بھی ڈر رہا ہے، طاقت والا بھی ڈر رہا ہے، سب ڈر کے مارے اندر سے ختم ہو رہے ہیں۔ موت کو یاد رکھیں گے، دل کی بادشاہت نصیب ہوگی۔ نمبر 2 عبادتوں میں لذت نصیب ہوگی۔ اپنا جائزہ لیں،
جمعہ کی اذان تو 12:30 پر ہو گئی، لیکن کتنوں کو برداشت ہو رہا تھا یہاں آ کر بیٹھنا؟ اس میں سے بہت سارے ایسے تھے جو اذان سنے ہیں باہر تھے، لیکن اندر آ کر بیٹھنا بوجھ محسوس ہو رہا تھا. یہ ہماری بدبختی ہے. ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ امام صاحب کو بیان شروع کرنے دو، خطبہ پڑھنے دو، شروع کا 10 منٹ بولنے دو، اس کے بعد بیان جوش میں چلتا رہے گا تب ہم جائیں گے. عبادتوں میں لذت ختم ہو چکی ہے. نماز سے 5 منٹ پہلے آنا نصیب نہیں ہو رہا ہے. نماز کے بعد 5 منٹ بیٹھنا نصیب نہیں ہو رہا ہے. نماز میں پڑھے جانے والے جہنم کی آیات کو سن کر رونا نصیب نہیں ہو رہا ہے. نماز میں پڑھے جانے والے جنت کی آیتوں کو سن کر خوشی محسوس نہیں ہو رہی ہے. کیا وجہ ہے؟ دل سخت ہو چکے ہیں. اس دل کو نرم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اپنے مرنے کو یاد رکھنا ہے. مرنا ہے. اگر اللہ کا احسان اور فضل نہیں ہوا تو مٹی میں مل جانا ہے. یاد کرو، ہم سے پہلے والے وہ بھی خوبصورت تھے، مال والے تھے، عہدے والے تھے، جاب والے تھے، بڑے بڑے خاندان والے تھے، لیکن مر گئے. کسی کو مر کر 2 سال ہو رہی ہے، کسی کو 5، کسی کو 10، کسی کو 50، کسی کو 100 سال. اگر اللہ نے ان کے بدنوں کی حفاظت نہیں فرمائی ہے تو ان کے بدن مٹی میں مل چکے ہیں. جن کو ہم نے وہاں دفنایا تھا آج وہ وہاں نہیں ہے. اپنے بارے میں سوچیں. ایک دن میں بھی مر جاؤں گا. مجھے بھی اس اندھیرے قبر میں جا کر سو کر سال گزرے گا، 2 سال گزرے گا، 5 سال گزریں گے، 10 سال گزر جائیں گے، 50 سال گزرنا ہے، 100 سال گزرنا ہے. اگر اللہ نے میرے بدن کی حفاظت نہیں فرمائی تو پھر میرے یہ بدن کے بھی ذرات مٹی میں مل جانا ہے. مجھے جہاں دفن کیا گیا تھا میں وہاں نہیں ملنے والا ہوں. یہ ہمارا انجام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سمجھایا کرتے تھے اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو. تو پھر کوئی صحابی تہجد میں مل رہے ہیں، کوئی قرآن کی تلاوت میں مل رہے ہیں، کوئی قبرستان میں روتے ہوئے مل رہے ہیں، کوئی راتوں میں نمازوں میں مل رہے ہیں. ہم نے اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرنا چھوڑ دیا ہے، موت کو بھلا دیا ہے. دل ایسے سخت ہو چکے ہیں کہ اب ہمیں مؤذن کی اذان بھی نماز کی طرف کھینچ کر نہیں لا رہی ہے. اپنے موت کو یاد رکھنا ہے. نمبر 2 پر دل کو نرم کرنے والی چیز وہ قرآن کی تلاوت ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے وصیت فرمائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیک بتلاوت القرآن. قرآن کے پڑھنے کو اپنے اوپر لازم کر لو. فَإِنَّهُ ذِكْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ وَنُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ. اس کی وجہ سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کا تذکرہ آسمانوں میں ہوگا. فلاں نام کا بندہ میری کتاب کی تلاوت کر رہا ہے، اللہ کہیں گے، فرشتوں کے سامنے کہیں گے. دوسرا فائدہ وَنُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ. تیرے لیے زمین میں یہ نور ہوگا، اللہ کی رہبری حاصل ہوگی. کیا کرنا ہے، کس میں فائدہ ہے، کس سے میرا نقصان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ موت تک اپنی جانب سے رہبری عطا فرمائیں گے. قرآن کی تلاوت. شعبان کا مہینہ چل رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے اور رمضان المبارک کے مہینے کو اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے. اس مہینے کو اپنا مہینہ اس لیے قرار دیا ہے کہ رمضان میں اللہ کے کہنے کی بنیاد پر تو کچھ کام کرنا ہی ہے. اس مہینے میں اللہ کے لازم کیے بغیر ہی کچھ کام میں خود سے کروں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے شعبان کا مہینہ آ جاتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لنگی کو کس کر باندھ دیتے. کیا مطلب ہے اس کا؟ جیسے مجھے کوئی بڑا کام کرنا ہے تو اپنی لنگی کو کس کر باندھتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو جاتے
عبادتوں والا مہینہ ہے، کتنا اچھا ہے کہ میں اس سے پہلے ہی شروع کر دوں۔ شعبان سے ہی نمازیں شروع ہے، روزے شروع ہے، قرآن کی تلاوت شروع ہے، صدقہ دینا شروع ہے، زکوٰۃ ادا کرنا شروع ہے، اللہ کے پاس اپنی معافی کے لیے رونا شروع ہے۔ سارے نیک کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں شروع کر دیتے ہیں۔ شعبان کا مہینہ آ چکا ہے، کتنا اچھا ہے کہ ہم بھی نیت کریں، انشاءاللہ اپنی موت کو یاد کر کے روئیں گے۔ شب برات میں جاگ رہے ہیں تو نماز پڑھتے ہوئے جاگیں گے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے جاگیں گے، اپنی گناہوں کو یاد کر کے توبہ کرتے ہوئے استغفار کرتے ہوئے جاگیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چھوٹے گناہ تو دیگر اعمال سے ختم ہو جائیں گے، وضو کی برکت سے ختم ہوں گے، نمازوں سے ختم ہو جائیں گے، سچ بولنے سے ختم ہو جائیں گے، لیکن ہمارے جتنے بڑے گناہ ہیں، ہم نے آنکھوں سے حرام دیکھا ہے، کانوں سے حرام سنا ہے، زبان سے حرام بولا ہے، زبان سے حرام کھایا ہے، ہاتھوں سے حرام کو پکڑا ہے، ہاتھوں سے حرام کیا ہے، پیروں سے حرام کی طرف چلے ہیں، یہ گناہ ہرگز بھی معاف نہیں ہونے والے ہیں۔ تب معاف ہوں گے جب بندہ سچے پکے توبہ کرے گا اور اللہ کے پاس استغفار کرے گا۔ یہ رات آ رہی ہے اسی کی، اس میں جاگے، تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کرے، اللہ سے کہے اے اللہ پوری کائنات کو یہ ہتھیلی میں لے سکنے والے اتنے بڑے خدا تم ہو، تمہارے سامنے کائنات ذرہ ہے، اس ذرے والی کائنات میں ذرہ ہوں، اس ذرے کے گناہ بھی ذرہ ہے، آپ کے لیے اس کو اس طرح پھونک دینا بہت آسان ہے۔ اے میرے مولا میرے زندگی کے کروڑوں گناہوں کو پھونک کر معاف کر کے ختم کر دیجئے، اگر یہاں ختم کروا دیا قبر میں اس کا حساب نہیں ہونے والا ہے۔ اس لیے موت کو یاد رکھیں، برے لوگوں کی صحبت کو ختم کر دیں، کھانا کم کھایا کرے، فضول بات کم کیا کرے، حسد کم کیا کرے، گناہوں پر گناہ کرنے کو چھوڑ دیا کرے، موت کو یاد رکھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، اللہ کے پاس استغفار کریں گے، اللہ ہمارے دل کی سختیوں کو ختم کرے گا، دلوں کو نرم کرے گا۔ انشاءاللہ رمضان جیسے مبارک مہینے میں نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا، سنی ہوئی کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اعلان ہے، بقیہ نماز کے بعد جنازہ کی ادا کی جائے گی، لہذا مسجد کی